إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں توحید ربوبیت کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم توحید الوہیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم نے کیا دیکھا تھا پچھلی کلاس میں کہ توحید کا مادہ وحدہ سے ہے، واو ہا اور دال سے، جس کا مطلب ہے ایک ہونا، اور اس کی یعنی توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کو اس کے افعال میں اکیلا یکتا ماننا، منفرد ماننا، اس کو خالق، رازق، مالک اور مدبر ماننا، اور اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آج ہم پڑھیں گے توحید الوہیہ کے بارے میں۔ توحید الوہیہ کیا ہے؟ کہ تمام عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، ظاہری ہوں یا باطنی، قولی ہوں یا عملی۔ یہ کسی بھی قسم کی عبادت ہو، لیکن ساری عبادتوں کو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا انکار کیا جائے، خواہ وہ ملائکہ ہوں یا رسول ہوں یا اولیاء ہوں یا پتھر کے بت ہوں۔ اب یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ظاہری عبادت، باطنی عبادت، قولی عبادت اور عملی عبادت سے کیا مطلب ہے۔ ظاہری عبادت یعنی جو سب کو نظر آ جائے، جیسے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے، یا پھر آپ ظاہری طور پر کسی کو صدقہ وغیرہ کریں۔ وہ عمل، وہ عبادتیں جو دوسروں کو نظر آ جائیں، وہ ظاہری عبادتیں ہیں۔ باطنی عبادت وہ عبادتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق آپ سے ہے، یعنی جو کسی اور کو نظر نہیں آتی، اور بعض اوقات اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہماری وہ عبادتیں جس کا تعلق دل سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ باطنی طور پہ کسی کو بغیر دکھائے نماز ادا کر لیں، روزہ آپ نے رکھا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ باطنی عبادت کیا ہوتی ہیں؟ جو آپ کے دل کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ دل کیسے عبادت کرتا ہے؟ جیسے آپ شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، یہ سب دل کا عمل ہے اور یہ باطنی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح سے عبادتوں کو قولی اور عملی میں بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، یعنی وہ عبادتیں جو صرف اور صرف ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ وہ کون سی عبادتیں ہوتی ہیں؟ جیسے ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ کیسی عبادتیں ہیں؟ قولی عبادتیں ہیں۔ عملی یعنی جس میں ہمارے ہاتھ اور پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان تمام عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا اور باقی تمام معبودوں کا انکار کرنا توحید الوہیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ یعنی تمام انبیاء صرف یہی دعوت لے کر آئے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام باطل معبودوں کا انکار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، یعنی جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔
اور ہم توحید کلمہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ سبحانہ و تعالی۔ معبود برحق کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی یعنی باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ باطل معبود کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں سے کا ایک مانتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مانتے ہیں، یا پھر بعض اوقات عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کا سن مانتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں قبروں پر جا کے، وہ بھی کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بتوں کے سامنے جھکنا، ان سے دعائیں مانگنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ باطل معبود ہے۔ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے تو وہ ساری چیزیں جس کی بھی عبادت کی جائے، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ قبریں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ باطل معبود ہے۔ صرف عبادت کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، وہی لائق عبادت ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس سے دعائیں کی جائیں، اس نے جیسے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کیا بات فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھی بھیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سب کو اللہ نے یہی وحی کی کہ میرے سوا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف عبادت کس کی کرو؟ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہاں بھی بات لازمی آتی ہے کہ انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ باطل معبودوں کا پہلے انکار کرے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ یہ نہیں ممکن کہ انسان اللہ کی بھی عبادت کرے اور ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے۔ توحید الوہیہ کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ تمام باطل معبودوں کا انکار کیا جائے اور صرف اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کس بات پہ زور ہے؟ کہ اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے۔ جب تمام طاغوت یعنی باطل معبود کا انکار کر کے جب اللہ پہ ایمان لائیں گے تو پھر دراصل ہم نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ اب یہاں پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان بھی لائے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ جیسے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر انبیاء اکرام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کے عمل بھی برباد ہو جاتے۔ اس لیے یہ جاننا اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، تاکہ ہم سب شرک سے بچ سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے یعنی فوت ہو کہ وہ اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے لازمی ہے کہ اپنی عبادتوں کو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت وہ تمام اعمال جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہو، یعنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہو۔ جب ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو جاتا ہے تو وہ دراصل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کام سے ہمیں منع کیا ہو، جب ہم اس کام سے رک جاتے ہیں خالص اللہ کے لیے تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی وہ تمام عبادتیں جو ارکان اسلام میں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہیں؟ عبادت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اور کون سے عبادتیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی صبر کرنا، شکر ادا کرنا، دعا کرنا۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ عبادت ہم کس سے کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہمیں یہاں پہ کیا بات معلوم چل رہی ہے کہ ایک تو عبادت ہم نے خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، صرف اللہ سے کرنی ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو دعا پھر ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ خالص اللہ سے ہمیں دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، تو قربانی ہم کس کی کریں گے؟ یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کاموں سے رک جانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے، حرام کمانے سے روکا ہے۔ تو اگر ہم حرام کمانے سے رک جاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے رک جاتے ہیں، غیبت کرنے سے رک جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ کیا ہم جس طرح سے بھی عبادت کرنا چاہیں وہ عبادت قبول ہو جائے گی؟ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص نیت، اور دوسری چیز ہے شریعت کے مطابق ہونا، یعنی ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی عبادت کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں گے تو وہ قبول ہوگی۔ جیسے سورہ بینہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ کہ صرف اور صرف خالص ہو کر اللہ ہی کے لیے جو ہے عبادت کی جائے۔ اسی طریقے سے سورہ شورى کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ یعنی جو شخص دنیا کے لیے نیکی کرے، دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے نیکی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کچھ نہیں دیتے۔ مقصد کیا ہے اس بات کو یہاں پہ بیان کرنے کا کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنا ہو۔
آپ لوگ جو یہاں پہ ابھی سیکھ رہے ہیں، ہم سب کا مقصد، یا میں یہاں پہ پڑھا رہی ہوں، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ کام کریں تاکہ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر دوسری چیز آتی ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہو وہ کیسا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ دراصل کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے تھے وہ سب کا سب وحی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آدمی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا حکم نہیں تو مردود ہے، یعنی ایسی عبادت، ایسا عمل جو ہم عبادت سمجھتے ہوں اور دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کس طریقے سے کرتے تھے، پھر اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ جیسے نماز ہے تو نماز ہم اپنی مرضی سے اپنے مطابق پڑھ سکتے ہیں، کیا مغرب کی نماز 3 رکعت ہوتی ہیں تو کیا ہم چاہیں کہ اس کو بھی 4 رکعت بنا لیں؟ یہ کیا ممکن ہے؟ نہیں۔ اگر ہم اس کو 4 رکعت پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی ہمیں عبادت میں کیا دیکھنا ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے اور طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔